منزل چلتی ہے جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دیا ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ۔ اے ابراہیم تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، لیکن اے ابراہیم سن لو کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ۔ اے ابراہیم ہم نے اس قربانی کے جانور کو فدیہ دے دیا، یہ فدیہ ہے، ایک عظیم قربانی کا دن ہم نے مقرر کر دیا، ایک عظیم قربانی ہوگی۔ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اسی لیے ہم ہر روز پڑھتے ہیں کہ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ حسین نے ایسے ہی نہیں مار کا سر کیا ہے، جتنے اولو العزم پیغمبر حضور اس کا وارث ہے میرا حسین، اور بڑی مشقت اٹھایا ہے میرے حسین نے، خصوصاً ان روزوں میں۔ اللہ داران مظلوم کربلا سنیے، تو میری مجلس ایسے ہی ہوتی ہے، فضائل میں مصائب اور مصائب میں فضائل، اس لیے کہ آپ اور ہمارے جو اہل بیت ہیں ان کا ان کے فضائل میں بھی ہم روتے ہیں اور ان کے مصائب میں بھی ہم روتے ہیں، سمجھا؟ اگر کچھ وقت بڑھ جائے تو مجھے معاف کیجیے گا ان کو۔ بہرحال اس کے بعد وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس کا فدیہ ابراہیم اٹھا کر رکھ دیا دوسرے روز۔ کیا مطلب؟ دیکھیے اب یہ لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ یہ فدیہ سے مراد جو ہے دمبا ہے۔ تم کو آج تک لذت دہن سے بات آگے نہیں بڑھی، یعنی دمبا جو اب جو دمبا آئے گا یہ دبلا پتلا تھا دمبا، ان کے کہنے کا مطلب کہ دبلا پتلا ہے دمبا، فرما نہیں ہے۔ وہ جب جنت کی گھاس کھا کھا کے موٹا ہوگا، فرما ہوگا، تب وہ دمبا جو آئے گا وہ عظیم قربانی ہوگی۔ یہ قربانی سنیے، فدیہ ہمیشہ بڑی چیز کے لیے دیا جاتا ہے۔ سنیے گا، بہت غور سے سنیے گا، بہت نازک منزل ہے اور بچوں کو سمجھانا بھی ہے۔ فدیہ جو دیا جاتا ہے وہ کم چیز کا دیا جاتا ہے، چھوٹی چیز کا بڑی چیز کا دیا جاتا ہے، چھوٹی چیز کو قربان جب بھی کیا جاتا ہے تو بڑی چیز پر چھوٹی چیز کو قربان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آئیے آگے بڑھیں کہ جناب ابراہیم نے جو یہ قربانی دی تو اس میں جناب اسماعیل بچ گئے اور دمبا ذبح ہو گیا، ہے نا؟ اب مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ بھائی کوئی آدمی تھے، پتہ چلا کہ ان کا بچہ بیمار ہے، تو میں ان کے بچے کی عیادت کے لیے گیا تو کہا کہ بھائی آپ کا سنا بچہ بیمار ہے؟ کہا ہاں بچہ ہمارا بیمار ہے، بہت عزیز ہے، کافی دنوں سے۔ انہوں نے بھی کہا کہ بھائی کچھ تدبیر بتائیے کیا کریں، دوا علاج بہت کرایا ہے لیکن فائدہ نہیں کر رہا ہے کچھ۔ کہا کہ ایسا کیجئے کہ ایک بکرا منگوائیے اور بکرا منگوا کے اسے ذبح کروا دیجیے اور ذبح کروا کر کے اس کا گوشت مومنین میں بٹوا دیجیے، آپ کا بچہ انشاءاللہ صحت یاب ہو جائے گا۔ ٹھیک، یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بات سمجھ میں آئی کہ بچے پر سے بکرے کو فدیہ کر دیجیے، یعنی ذبح کر دیجیے، تو آپ کا بچہ جو ہے ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک صاحب جو تھے، اب یہ دوسری منزل دیکھیے، ایک صاحب جو تھے وہ ایک بکرا پالے ہوئے تھے، بہت فربا بکرا، بہت بڑا بکرا تھا، وہ بکرا بیمار ہو گیا۔ اب ان کے دروازہ کھٹکھٹایا، ان کے گئے، سنا حضور کہ آپ کا بکرا بہت دن سے بیمار ہے۔ کہا ہاں بھائی کیا کہے، دیکھیے بہت پریشان ہے، 5 سال کا بکرا تھا، بہت بڑا بکرا تھا، فربا بکرا تھا، بیمار ہے، بہت علاج کرایا اور تقریباً 1 مہینے سے اس کا علاج ہو رہا ہے، کچھ نہیں، کوئی دوا بتائیے نا۔
کہا کہ ہاں دوا تو ایک تجویز سمجھ میں آتی ہے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر لیجیے. آپ کا بیٹا اس پر سے جب قربان ہو جائے گا بکرے پر سے تو آپ کا بکرا ٹھیک ہو جائے گا. سوچئے اگر اس گھر سے آپ مار کے نہ نکالے جائیے گا تو خیر نہیں، اور مارے گا تو جائز مارے گا. کہے گا یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے. ہمیشہ چھوٹی چیز کو قربان کیا جاتا ہے بڑی چیز کے اوپر. یہ میرے بیٹے ہی کو کہہ رہا قربان کرنے کے لیے. بتائیے ایسا بکرا تو 2500 ختم کر دیں گے ہم اپنے بیٹے کے اوپر سے. تو یہی چیز ہے کربلا. یہاں جناب ابراہیم کو جو یہ آیت آئی کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ. اے ابراہیم ہم نے اس کا فدیہ اٹھا کے دوسرے روز کے لیے رکھ دیا. اب کیا ہے اس کی آیت میں؟ کہا اے ابراہیم سنو، یہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، امتحان ہم نے لے لیا، تم نے امتحان دے دیا، تم پاس کر گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن میرا دل نہیں بھرا. اب جیسے یہاں مجلس کا اعلان ہوا، ہم کہا کہ بھائی مجلس ہوگی، اتنے وقت میں مجلس ہوگی، میں نے فرق سے باہر میں مجلس ہوگی اور آپ لوگ سب لوگ آئیے گا. سب لوگ آئے اور ایک چھوٹے سے ذاکر کو بیٹھا کر کے میرے دماغ میں کچھ خیال آیا اور چھوٹے سے ذاکر کو بیٹھا کر کے مجلس کو ہم نے ختم کر دیا. اس کے بعد اعلان کیا کہ دیکھیے بھائی ایسا ہے کہ اس بار کچھ وجہ ہو گئی ہے، اس وجہ سے اس بار ہم جو یہ مجلس کریں گے اب کی سال وہ بڑے پیمانے پر مجلس ہوگی. سنیے گا، بڑے پیمانے پر مجلس ہوگی. وہ چٹیل میدان ہوگا، ریگستان ہوگا اور اس کے سامنے ایک نہر ہوگی اور اس کو ہم خوب سجائیں گے، بنائیں گے. اس میں لوگوں کے ٹھہرنے کی بھی جگہ ہوگی، لوگوں کے آرام کرنے کی بھی جگہ ہوگی. ذہن اپنا لے جائیے، حضور کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ یہ کربلا معلّہ ہے، اسے سجایا جائے گا، اسے بنایا جائے گا. اس کے آگے نہر ہے جسے فرات کہتے ہیں اور وہاں یہ ایک عظیم قربانی ہوگی جس کا انتظام میں کر رہا ہوں. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ. ہم نے اس کو ترک کر دیا، اٹھا کے رکھ دیا ابراہیم کی قربانی کو جناب امام حسین کی قربانی پر. سنا جی، یہ وہ ذبح عظیم ہے، یہ ذبح عظیم نہیں تھا، یہ ذبح عظیم نہیں ہے، وہ ذبح عظیم ہے. اللہ اکبر. اور 10 ذی الحجہ تو بہت شوق سے مناتے ہیں حضور، مگر 10 محرم میں پتہ نہیں مسلمان کس جگہ میں. ہائے افسوس، ایک نبی کے بیٹے کی قربانی جو خواب دیکھی گئی اس پر تو اتنا غل مچایا جائے، اتنا شور مچایا جائے، اتنا بکرا خریدا جائے، اتنا خرچ کیا جائے، لیکن جو فخر انبیاء ہے، جس کا نواسا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا رکھ کر ذبح کر دیا جائے، اس کے بدلے میں نہ کوئی دمبا آیا، نہ کوئی جانور آیا اور خود اسے ذبح ہونا پڑا اپنے احباب و عیال کے ساتھ، اور اس کا کوئی چرچا نہیں مسلمانوں کے درمیان. ہاں، یہ کہاں کی ناانصافی ہے؟ محمد نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا تھا؟ علی نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا تھا؟ فاطمہ نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا تھا؟ حسن نے کیا بگاڑا تھا کہ آج اس کی یاد تک نہیں لیتے ہو، اس کا شمار تک نہیں کرتے ہو؟ یہ کیسے مسلمان ہو؟ تم کیسے کلمہ پڑھتے ہو؟ تم کیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہو؟ اے مسلمانوں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو. تم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہو، تم مسلمان گننے کے لائق نہیں ہو، تم مسلمان شمار کرنے کے لائق نہیں ہو. اللہ اکبر. بس عزادارو، میں نے اپنے بیان کو یہیں پر سمیٹ لیا اور اب مصاحب کی منزل ہے. اور صاحب مجلس خود ہمارے گھر پر گئے تھے اور کہا کہ دیکھو فضائل میں خامی بھر دینا لیکن مصاحب میں نہیں کرنا، اس لیے کہ 7 محرم تو ان کا حکم بھی مجھے ماننا ہے. اور ابھی اس مجلس کا ایک حصہ ہوا ہے، دوسرا حصہ تو باقی ہے.
ویسے تو السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اب کیسے ابراہیم کو، کیسے ہم امام حسین کو جناب ابراہیم کا وارث مانتے ہیں، سنیے ایک بار سلوات دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ دیکھیے قربانی کے لیے حکم ہے کہ جانور بہتر سے بہتر ہو، برباد ہو، اور کسی طرح کا نقص نہ ہو، سنگ ٹوٹا نہ ہو، اندھا نہ ہو، کانا نہ ہو، مبروط نہ ہو، کسی طرح کا صاف ستھرا ہو، ہے نا، جانور غصبی نہ ہو، ساری قید۔ اس کے بعد آگے ہے نا اسی طرح کا سب کچھ بتایا گیا۔ اب کربلا کی قربانی کو دیکھیے، اس سے ہم اس کو ملاتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں جناب امام حسین نے جن جن لوگوں کو قربانی کے لیے، جو لوگ آئے تھے، جن جن لوگوں کو بلایا تھا، وہ لوگ کیسے افراد تھے؟ کوئی حافظ قرآن، کوئی قاری قرآن، کوئی مفسر قرآن، کوئی علم منطق میں اعلیٰ، کوئی علم فلسفہ میں اعلیٰ، کوئی علم ریاضی میں اعلیٰ، سب ایک سے ایک با کمال لوگ تھے، بہت صاف ستھرے لوگ تھے امام حسین کے کیمپ میں، سمجھا؟ ان لوگوں کو امام حسین علیہ السلام نے اکٹھا کیا تھا، کوئی دوسرے لوگوں کو نہیں اکٹھا کیا تھا، کوئی دوسری جماعت سے نہیں لائے تھے، بلکہ سب ایک پہ ایک تھے، علم منطق میں، فلسفہ میں، ریاضی میں، سب اپنے اپنے علم میں باکمال لوگ تھے۔ سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد اب 10 محرم آتے ہیں۔ آپ قربانی کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ دیکھیے، اگر 10 ذی الحجہ کی قربانی کو 10 محرم سے نہ ملا دوں تو مجھے ذاکر حسین نہ کہنا۔ 10 ذی الحجہ کو جو قربانی کہتے ہیں، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاتھ میں چھری لیے ہیں، جانور کو زمین پر لٹائے ہوئے ہیں، اور ایک ہاتھ میں دعائے کی کتاب ہے اور ایک ہاتھ میں چھری ہے، اور یہی تو کہتے ہیں نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین، قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت۔ یہی ہے نا، یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد بسم اللہ اللہ، بسم اللہ اللہ، بسم اللہ اللہ۔ حکم ہے کہ جب شہرگ کٹ جائے اور ایک جانور پر ایک مسلمان قربانی کر رہا ہے، اور جب تک جانور تڑپتا رہے، رمق جان موجود رہے، تب تک یہ کہتے رہو اپنی زبان سے اللہم تقبل منی۔ ایک مسلمان ایک قربانی کے جانور پر اگر قربانی کر رہا ہے تو اس کا فریضہ ہے کہ ذبح کرنے کے بعد جب تک جانور تڑپتا رہے تب تک اپنی زبان پر جاری رکھے اللہم تقبل منی، اللہم تقبل منی۔ اگر ایک جانور پر 2 مسلمان قربانی کر رہا ہے تو وہ کہتا رہے اللہم تقبل منا، اللہم تقبل منا، اے اللہ میری یہ قربانی قبول کر لے، اے اللہ میری قربانی قبول کر لے۔ اور ایک جانور پر 3 سے زیادہ یا کئی مسلمان قربانی کر رہے ہیں تو ذبح کرنے کے بعد اپنی زبان پر جاری کیجئے اللہم تقبل منہم، اللہم تقبل منہم، اے اللہ میری قربانی قبول کر لے، اے اللہ میری قربانی قبول کر لے، اے اللہ ہم لوگوں کی قربانی قبول کر لے۔ عزادارو 10 محرم کی صبح ہو گئی، یاد رکھیے گا اس دعا کو، 10 محرم کی صبح ہو گئی۔ جب 10 محرم کی صبح ہو گئی تو اب ادھر نماز تمام ہوئی امام حسین کی، اور ادھر ہوا کہ بگل بج گیا جنگ کا، اور تمام یکے بعد دیگرے لوگ شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں، شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام گنج شہیدہ میں پہلے جاتے ہیں،
اور جا کر کہتے ہیں کہ اللہم تقبل منہم، اللہم تقبل منہم، بار الہ یہ قربانیاں تو قبول کر لے محمد مصطفیٰ کی طرف سے، جناب ابراہیم کی طرف سے، جناب اسماعیل کی طرف سے، جناب آدم کی طرف سے، جناب نوح کی طرف سے۔ جب یہ قربانیاں قبول کروا چکے اللہ کی راہ میں تو اب ان کے پاس ان کا جوان بیٹا آتا ہے، کہتا ہے بابا اس نے جہاد دیجئے۔ سنیے گا حضور، اس نے جہاد دیجئے۔ یہاں ہم نے کیا کہا تھا ابھی کہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین۔ جب جناب علی اکبر جناب امام حسین کے پاس آتے اور کہتے ہیں بابا مجھے اس نے جہاد دیجئے، تو امام حسین تھوڑی دیر تک خاموش رہتے، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بار الہ میری سب سے ایسا شخص لڑنے جا رہا ہے جو تیرے رسول سے سیرت میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں مشابہ ہے۔ اللہ دارو اس کے بعد جناب علی اکبر میدان کارزار میں آئے، 82 آدمیوں کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد پھر جناب علی اکبر علیہ السلام جب مقتل میں گئے تو وہ لوٹ کر واپس آئے اور آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اب حسین اس آواز پر کس طرح سے پہنچے؟ کبھی حسین گرتے تھے، کبھی حسین اٹھتے تھے۔ اللہ دارو گرتے پڑتے ہوئے حسین جب جناب علی اکبر کے ارد گرد پہنچے تو کہا بیٹا آنکھوں کی بصارت ختم ہو گئی، آواز دو علی اکبر کہاں ہو؟ علی اکبر نے کراہتی ہوئی آواز سے کہا بابا میں ادھر ہوں۔ اے حسین علی اکبر کے قریب پہنچے۔ حسین نے کیا دیکھا کہ علی اکبر کے سینے میں ایک پرچی کا پھل لگا ہوا ہے اور جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ حسین نے پرچی کا پھل پکڑا، نکالا، پرچی کا پھل پکڑا اور نکالا، کہا اللہم تقبل منا، بار الہ یہ قربانی میری طرف سے اور ام لیلہ کی طرف سے قبول کر لے، بار الہ یہ قربانی میری طرف سے اور ام لیلہ کی طرف سے قبول کر لے۔ عزادارو تھوڑا عرصہ نہ گزرا تھا کہ پھر مقتل سے آواز آئی ماموں دوڑو مدد کو۔ اب جو حسین اور محمد کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک طرف اور موت کی انگڑائی لے رہا ہے، دوسری طرف محمد کے ماتھے پر موت کا پسینہ ہے۔ دونوں بھائیوں کے گرد کھڑے ہو گئے، دونوں بھائیوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں اللہم تقبل منا، بار الہ یہ قربانی میری طرف سے اور زینب کی طرف سے اور جعفر کی طرف سے قبول کر لے۔ اس کے بعد تھوڑا عرصہ نہ گزرا تھا کہ فرات سے آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اب جو حسین غازی کی طرف دوڑے تو پہلے ایک ہاتھ ملا، اٹھایا، سینے سے لگایا، پھر دوسرا ہاتھ ملا، سینے سے لگایا۔ جب عباس کے قریب پہنچے دیکھا ایک آنکھ میں خون ہے، دوسرے ہاتھ میں تیر ہے اور موت کی اور غازی موت کی انگڑائی لے رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں اللہم تقبل منا، بار الہ یہ قربانی میری طرف سے اور ام کلثوم کی طرف سے قبول کر لے۔ عزادارو اس کے بعد تھوڑا عرصہ نہ گزرا تھا کہ مقتل سے پھر آواز آئی چچا دوڑو مدد کو۔ اب جو حسین قاسم کی لاش پر دوڑے تو اب قاسم نہیں تھے، قاسم کی لاش ٹکڑے ٹکڑے میں پڑ چکی تھی۔ حسین نے ابا اتاری، دامن پر یہ دامن ابا بچھائی اور قاسم کی لاش کو اٹھا کر دامن ابا میں ڈالتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اللہم تقبل منا، بار الہ یہ قربانی میری طرف سے اور میرے بھائی حسن کی طرف سے قبول کر لے۔
عزادارو اس کے بعد امام حسین اپنے شیشمائے کو لیے ہوئے مقتل میں آئے، پانی کی طلبگاری کر رہے تھے، اتنے میں عمر سعد نے حرملہ کو حکم دیا اقطع کلام الحسین۔ ارے جیسے ہی اقطع کلام الحسین کی آواز بلند ہوئی، ویسے ہی حرملہ نے حرملہ کی کمان کڑکی، تیر چلا، علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو کو توڑتا ہوا نکل گیا۔ اب امام حسین شیش ماہے کے جنازے کو ہاتھ پر اٹھائے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں اللہم تقبل منا، اللہم تقبل منا، بار الہا یہ ہدیہ قبول کر لے میری طرف سے اور رباب کی طرف سے۔ عزادارو سارے ہدیے حسین نے کربلا میں پیش کر دیے، اب حسین کے پاس کوئی ہدیہ نہیں، حضور اب کوئی ہدیہ نہیں۔ سنو اپنے امام کی بے بسی سنو، اب حسین آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی تحفہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین، ارے کوئی تحفہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین، ارے کوئی ہدیہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین، ارے ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین۔ بار الہا اب میرے پاس کوئی تحفہ نہیں ہے، بار الہا اب میرے پاس کوئی ہدیہ نہیں ہے۔ اتنے میں عاطف قلبی سے آئی آواز یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے محبوب پلٹ جا، اے میرے حسین واپس آ جا۔